حج کا سفر دعاؤں کا سفر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حاجی جو مانگتا ہے دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا۔ ہمارے تو مزے ہو گئے، اللہ نے یہ فرمایا تم مانگو میں دوں گا، یہ نہیں کہا کہ نیک مانگے گا تو دے دوں گا، گناہ گار کو نہیں دوں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اور عام طور سے حج عمرہ کرنے والا یہ مسافر ہوتا ہے، تو مسافر کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ تو پورا سفر مانگنے کا سفر ہے۔ تمام حجاج کرام اگر روزانہ آدھا پونا گھنٹہ سب سے ہٹ کٹ کے دعاؤں میں لگائیں تو یہ ان کا بہت بڑا عمل ہو جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی دعائیں یا جن کی موجودگی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض مقامات ہوتے ہیں کہ ان مقامات پر مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ حج اور عمرے کا سفر ایسا مبارک سفر ہے کہ شخصیات، اوقات اور مقامات یہ تینوں چیزیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ شخصیات کیسے؟ پوری دنیا سے ابدال اور علماء، صلحاء، نیک لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، چاہے انہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ کتنی پاک دامن نوجوان بچیاں ہوتی ہیں جن کی پاک دامنی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کتنے سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سچائی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کتنے تہجد گزار ہوتے ہیں، کتنے دن کا روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، کون کون سے اعمال لے کے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخصیات جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ تو شخصیات کا معاملہ تو ایسا ہو گیا۔ دوسرا اوقات میں دیکھیں، ایک تو ہم وہاں ہوتے ہی مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول، باقی جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان خصوصاً مغرب کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام نمازوں میں اذان کے بعد اقامت تک کا جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کا وقت، رات کا وقت، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حاجی کے پاس وہاں کام ہی کیا ہے؟ عبادت کرنی، اللہ کو منانا، گناہوں کی معافی، دعاؤں کا مانگنا۔ تو یہ اوقات بھی اس کو بہت آسانی سے وہاں میسر آ جاتے ہیں۔ تو شخصیات بھی مل گئیں، اوقات بھی مل گئے۔ اب رہی بات مقامات کی۔ اگر ہمیں مقامات کا اندازہ ہو جائے کہ کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں دل اور لگے گا، اور ہم اس وقت کو بجائے سیلفی میں، باتوں میں، ادھر ادھر گزارنے کے اللہ سے مانگنے میں لگا دیں گے۔ تو اس کو ایک سیکوینس سے شروع کریں تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مقام حجر اسود۔ یہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہاں پر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، اور بہت سے لوگوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا۔ تو یہ قبولیت دعا کا ایک مقام ہے۔ جب یہاں انسان چلا جائے، اللہ سے مانگے، اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے یہاں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ توبہ کی تھی، اللہ میں آج یہاں توبہ کرتا ہوں، گو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں لیکن مقام وہی ہے، تو بھی وہی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو حجر اسود۔ اب حجر اسود سے بالکل جڑا ہوا جو مقام ہے وہ ہے ملتزم۔ ملتزم کے مقام کو پہچاننے میں بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ ملتزم ہے حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جو جگہ، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور یہاں کی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا، جو دعا یا مانگی قبول ہوئی، بلکہ حضرت جی یوں فرماتے ہیں کہ جس دعا کو اللہ نے قبول نہ کرنا ہو وہاں زبان سے ہی نہیں نکلتی، بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ تو قبولیت دعا کا یہ مقام ہے ملتزم، اس کے لیے انسان کوشش کر لے۔ اس کے بعد تیسرا مقام اس سے جڑا ہوا، باب کعبہ۔ دنیا میں دیکھا، فقیر جب اونچا دروازہ بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، تو سب سے بڑا دروازہ ہے، کائنات کے بنانے والے کا دروازہ ہے، تو خوب مانگے، دل کھول کے مانگے، اس دروازے پہ آ کے اللہ سے مانگے، اللہ تیرے در کی چوکھٹ پر آ گیا ہوں، اب کہیں کسی اور در پہ جانے کا دل نہیں کرتا، پہلے بھی کبھی نہیں گیا تھا، اللہ در در کے چکر کھانے سے محفوظ فرما، اپنے در سے عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کافی ہو جائے۔